بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات زندگی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابی رسول حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہما بن یزید۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید بن خنافہ، کنیت ان کی ابو ریحانہ ازوی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ انصاری ہیں، اور بعض کہتے ہیں قریشی ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ قرظی ہیں اور انصار کے حلیف تھے، مگر صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ ازوی ہیں۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا نام شمعون ہے عین محملہ کے ساتھ، اور بعض نے کہا ہے کہ عین مجمع کے ساتھ۔ ابن یونس نے کہا ہے کہ یہ میرے نزدیک صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک صحابی ہیں، آپ سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ شام میں بیت المقدس پہ رہتے تھے، ان سے عمرو بن مالک جنبی، ابو رشدین بن قریب بن ابراہا، عبادہ بن نسی، شہر بن ہوشب اور مجاہد وغیرہ نے روایت کی ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو فتح دمشق میں شریک تھے اور مصر بھی گئے تھے۔ سرزمین جزیرہ کے مقام میافارکین میں سرحد پر بھی رہے تھے، پھر شام لوٹ آئے۔ صحابہ کے نیکوکار اور عابد لوگوں میں سے تھے۔ ہمیں ابو یاسر بن ابی یاسر وقاق نے اپنی سند سے عبداللہ بن عام تک روایت کر کے خبر دی کہ وہ کہتے تھے، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، وہ کہتے تھے ہم سے زید بن حباب نے بیان کیا، وہ کہتے تھے مجھ سے یحییٰ بن ایوب نے، انہوں نے عیاش بن عباس حمیدی نے، انہوں نے ابی حسین ہجری سے، انہوں نے ابو عامر ہجری سے، انہوں نے ابو ریحانہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ 10 باتوں کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ دانتوں، بعض لوگ خوبصورتی کے خیال سے دانتوں کو ترشواتے ہیں، اور بعض لوگ اس میں سونے کی کیلیں جڑوانے کی غرض سے ان کو ترشواتے ہیں کہ تراشے بالوں کو اکھاڑنے، گودا ناگود نے 2 مردوں یا 2 عورتوں کے پہم لپٹ کر لیٹنے کو، اس طرح کہ دونوں کے درمیان میں کوئی کپڑا نہ ہو، اور چیتے پر سوار ہونے کو، اور ریشمی کپڑا اس جگہ لگانے کو، یعنی کپڑوں کے نیچے اور شانوں پر، اور سوائے حاکم کے اور کسی کے انگوٹھی پہننے کو۔ ابو عامر نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی ریحانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم تھیں۔ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ان کا تذکرہ تینوں نے لکھا ہے۔ حضرت شہاب رضی اللہ تعالی عنہما بن اسما، حضرت شہاب رضی اللہ تعالی عنہ بن اسما بن مر بن شہاب بن ابی شمر بن مادی کرب بن سلمہ بن مالک بن حارث بن معاویہ بن حارث اکبر بن معاویہ بن سعود بن مرتا کندی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں وفد بن کے آئے تھے، پھر اسلام لائے،
یہ ابن شاہین اور ابن کلبی کا قول ہے۔ ان کا تذکرہ ابو موسیٰ نے لکھا ہے۔ حضرت شہاب رضی اللہ تعالی عنہما بن خرفہ، حضرت شہاب رضی اللہ تعالی عنہ بن خرفہ، ان کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم رکھا تھا۔ عبداللہ بن ولید عبسی نے یزید بن شہاب بن خرفہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا شہاب بن خرفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام مسلم بن عبداللہ ہے۔ ان کا تذکرہ ابن مندہ اور ابو نعیم نے لکھا ہے۔ حضرت شہاب رضی اللہ تعالی عنہ بن زہیر، حضرت شہاب رضی اللہ تعالی عنہ بن زہیر بن مذکور باقری زہری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کی حدیث عمیر بن حاجب بن یزید بن شہاب نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا شہاب سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے تھے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے گیا تھا، پھر اس کا ذکر کیا۔ ان کا تذکرہ ابن مندہ اور ابو نعیم نے لکھا ہے۔ حضرت شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سعد، حضرت شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سعد بن شام کے والد ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا شہاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارا نام حشام ہے۔ ہم نے ان کا ذکر اس مقام کے سوا اور جگہ بھی کیا ہے۔ یہ ابن مندہ کا قول ہے۔ اور ابو نعیم نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ سے، انہوں نے سعد بن شام سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ وہ فرماتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نام شہاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام حشام ہے۔ ان کا تذکرہ ابن مندہ اور ابو نعیم نے لکھا ہے۔ حضرت شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سعد، حضرت شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سعد بن شام کے والد ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا شہاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارا نام حشام ہے۔ ہم نے ان کا ذکر اس مقام کے سوا اور جگہ بھی کیا ہے۔ یہ ابن مندہ کا قول ہے۔ اور ابو نعیم نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ سے، انہوں نے سعد بن شام سے،
انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس کا نام شہاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام حشام ہے۔ ان کا تذکرہ ابن مندہ اور